بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی خاص طریقے سے کہ جب انسان حلال و حرام کے مسائل جانتا ہے. اچھا دیکھیے، حلال و حرام سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ کس علم کی ہو رہی ہے؟ علم دین کی. کیونکہ سائنس پڑھ کے آپ حلال و حرام تو نہیں جانیں گے، میتھ پڑھ کے آپ حلال و حرام تو نہیں جانیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ دنیا ہے، دنیا میں محسوس چیزوں کی وقت زیادہ ہوتی ہے، غیر محسوس کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ جو کچھ ملے گا، بھائی قبر کے منازل کسی نے طے نہیں کیے کسی زندہ انسان نے، تو وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ کیا نوعیت ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا تو اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا. دنیا کی جزا و سزا اس کو جلدی سمجھ میں آتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ کیا دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو کسی بات کی خبر ہوتی ہے، صحیح، کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کمپیوٹر کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، موبائل کیا ہے، اینڈرائڈ کیا ہے، آئی فون کیا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، چھوٹا بڑا کالا پیلا نیلا ان سب کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے. کون انڈیا کا پردھان منتری، کون سری لنکا کا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو اس بات کی کوئی اطلاع ہے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اس لیے اس کا کوئی اسے بتایا بھی جائے گا تو اس کو اس بات کا اتنا باور نہیں ہو سکتا، اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر سکتا. بے عین ہی ہماری کیفیت آخرت کے متعلق ہے، بے عین ہی، کہ ہم اس دنیا میں ویسے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بطن میں ہوتا ہے، کہ ماں کے بطن میں رہ کے وہ اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہم اس دنیا کے میں رہ کے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. قبر کی منزلیں بتائی جاتی ہیں، رسول نے آ کے بتایا ہے، ائمہ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، اس کو ہم درک نہیں کر پاتے، محسوس نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ تو وحشت میں ہماری ساتھی ہوگی، غربت میں ہمارا علم ساتھی ہوگا، خلوت میں ہم سے باتیں کرنے والی ہے. تو یہ کب محسوس ہوگا؟ جب ہم خلوت میں ہوں گے. ابھی کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ہے کہ اس علم کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا. جو اس علم کو حاصل کرتا ہے اس کو بھی وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کا وہ اہل ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب آتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ. یہاں سے کہہ رہے وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے، ان سب کے لیے، ہر خشک و تر. رطب یعنی خشک نہیں، تر، یابس یعنی خشک. ہر خشک و تر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. حتی حیتان البحر وحوامہ، یہاں تک کہ سمندر کے چوپائے اور مچھلیاں. حوام یعنی چوپائے سمندر میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وَالسِّبَاعِ الْبَرِّ وَأَنْعَامِهِ، اور خشکی کے درندے اور اس کے چوپائے. ٹھیک ہے، سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ طالب علم کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. اس سے بڑی منزلت کیا ہے؟ خدا ہم سب کو صدق نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ رہے ان العلم حیات القلوب من الجہل، کہ بے شک علم جہالت سے دل کو زندگی بخشنے والا ہے. علم سے کیا ہوتا ہے؟ دل کو زندگی عطا ہوتی ہے، جہالت سے دل مردہ ہوتا ہے. وَضِيَاءُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ
نگاہوں کو بینائی عطا ہوتی ہے. السلام علیکم. ضیاء الابصار یعنی ابصار کس کو بولتے ہیں؟ نگاہوں کو. نگاہوں کی روشنی ہے من الظلمت سے، ٹھیک ہے، گمراہی سے، اندھیرے سے. علم کیا دیتی ہے؟ روشنی. وقوت الابدان من الضعف، اور جسموں کی قوت ہے کمزوری سے. علم سے قوت ملتی ہے. یبلغ بالعبد منازل الاخیار، اور یہ پہنچاتی ہے بندے کو، بندہ اس کے ذریعے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، نیکیوں کی منزلوں تک. کہ اس کو کہہ رہے ہیں بالعبد، یبلغ بالعبد منازل الاخیار، بندے کو لے کے پہنچتی ہے کہاں؟ نیکیوں کی منزلوں تک. ومجالس الابرار، کہاں لے جاتی ہے؟ ابرار کی مجلسوں میں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں. والدرجات العلا فی الآخرة والأولى، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بلند درجات پہ، اولین میں بلند درجہ اس کو عطا کرتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ علم کی وجہ سے. یعنی علم سے آپ کی منزلت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے ہر طریقے سے، چاہے وہ اخیار کی ہو یا ابرار کی ہو، یا جوہلا سے ہو، یا ظلمت سے ہو، یا بدن کا ضعف ہو. سب کچھ دور ہوتا ہے کس سے؟ علم سے. یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں علم سے بدن کا ضعف دور ہوتا ہے. تو اس سے اشارہ کہاں مل جائے گا؟ طیب کی طرف. طیب کی طرف ممکن توضیح پیش کر دیں. کیوں مولانا؟ جی جناب. اور ضیاء الابصار من الظلمہ سائنس کی طرف. حیات القلوب من الجہل علم دین کی طرف. کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے. یبلغ بالعبد منازل الاخیار، کس کی طرف؟ عرفان کی طرف. مجالس الابرار یعنی علوم دنیاوی اور دینی دونوں منزلت کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہیں انسان کو. بھائی یہ علم ضعف کو کیسے دور کرے گا، اس کی توجیہ آپ کیا پیش کریں گے؟ لیکن علم طب بدن کے ضعف کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے، بالفعل کرتا ہے. ظلمت سے روشنی سائنس ہمیں دیتی ہے. کر سکتے ہیں توجیہ، مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. اکو مجال ہونا انشاءاللہ، اور اس میں کوئی مانع بھی نہیں ہے، چونکہ بہرحال وہ علم تو ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتا انسان. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس حدیث تک ہم لوگ رکتے ہیں. یہ 2 حدیثیں ہم لوگوں نے لی، یہاں پہ رکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.